بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی انشاءاللہ آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ بنا رہے ہیں اس زمین میں یا پیدا کر رہے ہیں اس زمین میں من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو جو فساد مچائے زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، اور آپ کی تقدیس اور پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی افضل ترین مخلوق آدم اور انسان، اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ اس کائنات میں سب سے اہم ترین واقعہ ہے، انسان کا دنیا میں آنا، اس کائنات میں اس کو وجود ملنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا، کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے، اس کائنات کو بنایا گیا ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا جو اللہ کے خاص مقرب تھے، اور ان فرشتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے اس ارادے اور عزم کا اظہار کیا کہ میں زمین میں ایک مخلوق مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس پر ایک اللہ تعالیٰ سے اشکال کیا، اس لیے کہ اگرچہ فرشتوں کو یہ بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر یہ مشورے کے آداب ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے کسی بات کا مشورہ لیتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، تو آپ کے دل میں اس سے متعلق جو بھی بات ہو آپ کو وہ ظاہر کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کو مشورہ لینے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ تو ایک ادب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کے باوجود فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی، اور فرشتے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، جو فرشتوں کے دل میں تھی وہ بات فرشتوں نے ظاہر کر دی۔ اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ فرشتوں نے جو بات رکھی تھی، اللہ نے فرشتوں کی اس بات پر انکار نہیں کیا۔ فرشتوں نے آدم کی اور آدم کی اولاد کی، یعنی آدم سے مراد آدم کی جو اولاد ہے، ان کی دو عیب بیان کیے، وہ یہ کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیت کی اس صفت کا انکار نہیں کیا کہ یہ فساد نہیں مچائے گا اور خون بھی نہیں بہائے گا، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں آدم کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یہ فساد بھی پھیلائے گا اور زمین میں خون بھی بہائے گا، اس کے باوجود اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں، کچھ ایسی خصوصیت ہیں کہ زمین پر خلافت کا حقدار یہ ہے، تم نہیں ہو۔ تو ہمیں اس آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا، اس سے ہمیں اپنے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ ہم ہیں فسادی اور خون پھیلائیں گے، خون بہانے والے لوگ ہیں، یعنی یہ طبیعت میں ہماری یہ فساد بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو اس کائنات میں کسی دوسری مخلوق کے اندر وہ خاصیت نہیں ہے۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہی میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرشتوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کہ اے اللہ، اگر تو اپنی عبادت کے لیے زمین میں ایک مخلوق کو بھیج رہا ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی اس پہ وزن اتنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو، اتنی زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہزاروں سال سے رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہزاروں سال سے سجدے میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہزاروں سال سے قیام میں ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ اشکال ہوا کہ اللہ، تیری عبادت اور تیری حمد و ثنا ہم کر رہے ہیں، تو زمین میں ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد پھیلائے؟ اور صرف پیدا نہیں کر رہا بلکہ اس کو زمین کا نائب، خلیفہ بنا رہا ہے، اپنا نائب۔ نائب کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے
کہ اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والی مخلوق، جو اللہ چاہتے ہیں کہ زمین پر کیسا نظام چلے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جس مخلوق کی سلیکشن ہوئی ہے وہ ہے انسان۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی پیدائش کے بعد آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو ہم نے فرشتوں پہ پیش کیا، فقال، اور ہم نے فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تم ہمیں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ آدم کو دنیا میں نہیں آنا چاہیے اور انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ آدم صرف خون بہانے اور فساد مچانے کے لیے، یعنی آدم سے مراد آدم کی اولاد اور آدم کی نسل، تو یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں تم ان چیزوں کے نام پیش کرو۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو آدم کا انتخاب کیا اس انتخاب میں تیری غلطی نہیں ہے، تو نے غلطی کا ارتکاب نہیں کیا کیونکہ تو جہالت کے عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی کام حکمت کے خالی نہیں ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں سے متعلق، الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف وہ چیزیں معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دی، ہم چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہر چیز کا جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے، تو نے آدم کی جو سلیکشن کی اور آدم کا جو انتخاب کیا یہ انتخاب تیرا درست ہے۔ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین کی چیزوں کے نام بتائے، اور علماء نے بیان کیا کہ یہاں نام سے مراد نام نہیں ہے بلکہ ان کی چیزوں کے خواص، چونکہ یہ کائنات مادے سے بنی ہوئی ہے اور یہ زمین بھی مادی چیز ہے، تو مادی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایسی مخلوق چاہیے جو مادے ہی سے بنی ہوئی ہو، وہی زمین پر خلافت کر سکتی ہے اور نیابت کر سکتی ہے، زمین کو وہی سنبھال سکتی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں اس مادی چیزوں کے خواص سے واقف نہیں ہیں، بلکہ وہ واقف ہو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کسی شے کا ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا، کسی شے کا سیال ہونا یا ٹھوس ہونا، کسی شے کا ذائقے میں کڑوا ہونا یا میٹھا ہونا، اور نر ہونا یا مادہ ہونا، یہ ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے، اور مادے سے بنی ہوئی مٹی سے بنی ہوئی مخلوق تو یہ چیزیں سمجھتی ہے، جو روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے فرشتے جو ایک الگ جہاں کی چیز ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں جو اسی زمین سے بنی ہوئی ہو اور اس زمین کے خواص کو جانتی ہو، اور اس مادے کی خاصیت ہے کہ مادہ محتاج ہوتا ہے، تو وہ بھوک اس کو لگتی ہو، اس میں خواہشات ہوں، اور وہ بھوک کے وقت روٹی کی محتاج ہو اور اس میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کا حامل جو مخلوق ہوگی، پھر وہ مخلوق اپنے اختیار سے ہدایت اور گمراہی کے راستے کو منتخب کرے گی۔ تو اللہ چاہتے تھے ایسی مخلوق پیدا کریں، یہ صفت فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرشتے نر اور مادہ کا فرق نہیں جانتے، فرشتے توالد و تناسل کے عمل سے نہیں گزرتے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے اس کائنات پہ ریسرچ کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان بلڈنگیں بنا کے فخر کرتا ہے اور انسان جو ہے ایجادات کر کے فخر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے جو اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی خواص اس کے اندر ہوں اور اس کائنات پہ تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو فرشتوں نے جب دیکھ لیا کہ ہم ان چیزوں کے خواص نہیں جانتے، تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی نیابت اور اس زمین کی خلافت کے لیے آدم کا انتخاب کیوں کیا ہے، لہذا فرشتوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم ان چیزوں کی نام بتاؤ، ان فرشتوں کو، اور ان چیزوں کی خواص بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے یعنی ان کی خواص اور تفصیل بتائی، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم دل میں چھپاتے ہو۔ یعنی تمہارے دل میں آدم کے بارے میں یہ اعتراضات تھے، اب تم نے آدم کی فضیلت دیکھ لی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ علم کی فضیلت۔
کہ اس کائنات کا علم، اس کے حقیقت اور اس کے خواص کا علم آدم کو حاصل ہو سکتا ہے، تمہارے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کائنات پہ ریسرچ کرو اور اس کی حقائق اور اس کی ماہیت کو پہچاننے کی جو ہے کوشش کرو، یہ کوشش تمہارے حق میں لغو اور بیکار ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس ابلیس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تاکہ فرشتوں پر آدم کی فضیلت ظاہر ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، تم عبادت کرتے ہو لیکن اس کے باوجود فضیلت کس کی ہے؟ آدم کی ہے، اگرچہ وہ اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی عبادت تم کرتے ہو، اور فضیلت کی وجہ پہلے بیان کر دی، یہ کائنات کے خواص کا علم جانے گا اور تم میں یہ علم جاننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ یہاں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی حکم تو فرشتوں کو دیا جا رہا ہے جبکہ ابلیس جو ہے وہ تو جن میں سے تھا، تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا جو کہ افضل ہیں جنات سے، تو جنات کو حکم خود بخود اس کے تابع ہو گیا، یعنی جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو جنات ضمناً اس میں خود بخود آ گئے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت ہی بزرگ شخصیت کمرے میں داخل ہو اور اس بزرگ سے ملنے کے لیے آپ کے والد بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کے دادا بھی کھڑے ہو گئے، اور بچہ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ احترام میں ان کے کھڑے نہیں ہو رہا، تو سب یہ کہیں گے نا بیٹا جب آپ کے والد محترم بھی کھڑے ہو گئے ہیں احترام میں، آپ کے دادا بھی اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کے لیے بیٹھے رہنا یہ بہت بڑی توہین ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو آپ کو تو خود بخود ایک یعنی دلالتاً اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہوں، آپ کو صراحتاً کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یا تو صراحتاً الگ سے حکم دیا جس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، اور اگر صراحتاً حکم نہیں دیا تو فرشتوں کا جب حکم دیا تھا تو جنات خود بخود اس میں داخل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر تو نے کیوں نہیں کیا، تو جواب میں شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہی نہیں ہے، بلکہ شیطان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مجھے تو نے حکم دیا ہے، مگر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو چونکہ مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حکم دیا تھا۔ ابا، فرمایا اس شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے کسی حکم کا تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا جائے تو اس سے انسان اسلام سے اور مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیطان اگر سجدہ نہ کرتا تو یہ نافرمانی ہوتی، لیکن تکبر کیا اس نے، یعنی اپنے آپ کو اس نہ کرنے میں، سجدہ نہ کرنے میں اس نے برحق سمجھا، تو یہ برحق سمجھنا یہ اللہ کے حکم پر اعتراض ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ نماز چھوڑنے میں اپنے آپ کو برحق سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے یا میں کیوں اللہ کی عبادت کروں، تو وہ بھی اس آیت کی روشنی میں اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کے بعد ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم آپ بھی ٹھہریے، سکونت اختیار کیجیے، انتا آپ بھی، وزوجکا، اور آپ کی زوجہ بھی، الجنتا، جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور اس جنت کے پھلوں سے کھائیے، رغدن، خوب رج کے، خوب رغبت کے ساتھ اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں، حیث شئتما، جہاں سے چاہیں، یہ پوری جنت اور اس کی تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، ولا تقربا، اور آپ قریب نہ جائیے گا آپ دونوں، ہذہ الشجرۃ، اس مخصوص درخت کے، فتکونا من الظالمین، اگر آپ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس میں سے کچھ کھا لیا تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے، فأزلہما الشیطان عنہا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس درخت سے، یعنی اس درخت کے معاملے میں لغزش میں مبتلا کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا شیطان نے، مما کانا فیہ، ان نعمتوں سے جن نعمتوں میں آدم اور حوا علیہم السلام پڑے ہوئے تھے، جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے،
وقلنا اور ہم نے آدم سے کہا اور ان کی زوجہ سے کہا اہبطوا اس جنت سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، زمین پہ اترو، اب تم میں سے بعض بعض کے دشمن رہیں گے، زمین میں لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور اب آپ کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور کچھ وقت تک زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک متعین وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ دعائیہ کلمات سیکھے، اور وہ جب سیکھ کے پڑھے ہیں اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم آپ سب کے سب اس جنت سے چلے جاؤ اور زمین پہ اتر جاؤ۔ سب کے سب کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب آدم علیہ السلام سے آئندہ جتنی نسل پیدا ہونی تھی اللہ نے اس کو بھی خطاب کیا، اگرچہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے وہ پوری آئندہ قیامت تک آنے والی نسل بھی اب زمین پر منتقل ہو رہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا، اب اے انسانوں تم سب کے سب اس زمین پر چلے جاؤ، فإما بس اگر یأتینکم منی ہدن تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ آیا پیغمبروں کے ذریعے، فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری کتاب کے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، والذین کفروا اور جو میری ہدایت کا انکار کریں گے، یعنی میں پیغمبروں کو بھیجوں گا ہدایت کی کتابیں دے کے، جو اس کو فالو کریں گے وہ دوبارہ اسی جنت میں واپس آ جائیں گے، اور جو اس کو فالو نہیں کریں گے، کفر کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور میری آیات کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار یہ آگ والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں اور بہت سارے علوم حاصل ہوتے ہیں جو اس چھوٹے سے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کی پیدائش اور انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت معرکۃ الآراء ایک بحث ہے جس پر پوری دنیا کے سائنسدانوں میں بھی یہ بحث ہے، اور مذہبی لوگ اور جو سائنٹسٹ ماضی میں گزرے ہیں ان کے درمیان اکثر یہ ایک متنازع بحث رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس میں مشہور ترین نظریہ جو سائنسدانوں میں مقبول ہوا وہ ڈارون کا نظریہ تھا کہ ایک ارتقائی مراحل سے طے کرتے 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 بندر کی شکل میں اور پھر بندر سے آگے ترقی کرتے کرتے انسان وجود میں آیا۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں دو ٹوک لفظوں میں اور واضح لفظوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ڈارون کا یہ نظریہ قرآن مجید کے لحاظ سے 100% غلط ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ آج سائنس نے بھی ڈارون کے نظریے کا انکار کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ کچھ اعتراضات ڈارون کے نظریے پر ایسے ہوتے ہیں جن کے اس نظریے کے حامل اب تک جواب نہیں دے سکے۔ ان میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہے ترقی کرتے کرتے تو پھر کئی ہزار سال سے انسان اسی حالت پہ کیوں ہے، اس سے آگے مزید کسی اور حالت میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہزاروں سال پرانے لاشیں بھی اگر نکلتی ہیں تو وہ بھی اسی حالت پر ہوتی ہیں، اسی حیت پر ہوتی ہیں جیسے آج ہے انسان۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسا اتفاق عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز خود بخود اتنے زبردست طریقے سے ترقی کرے اور خود بخود اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ چلتا پھرتا دیکھتا اور بولتا۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، ایک ڈیجیٹل کیمرہ جو آرٹیفیشل کیمرہ ہے، وہ اس کے بارے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ خود سے وجود میں آ گیا ہے ترقی کرتے کرتے، تو کوئی بھی سائنسدان اس کا اقرار نہیں کرے گا، کہے گا یہ ناممکن ہے کہ یہ لینسز اس کے اس طرح سے لگ گئے ہوں اور اس طرح سے پلاسٹک کا ایک ڈبہ بن گیا ہو اور اس میں اتنی ترتیب کے ساتھ یہ لینس آپس میں جڑ گئے ہوں، ایسا کروڑوں سال میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو ڈیجیٹل کیمرہ جس آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، انسانی آنکھ کو دیکھ کر، کیا وہ آنکھ اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو آج سائنس نے بھی مسترد کر دیا اور قرآن اس کو واضح لفظوں میں اس کا انکار کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں اس واقعے سے پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ مٹی کا پتلا بنا کے اس میں اپنی قدرت اور طاقت سے اللہ نے اس میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی دم وجود میں آئے ہیں، وہ کوئی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے وجود میں نہیں آئے۔ دوسری بات ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا کا سرسری سا تذکرہ ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر
اس کو اور واضح کیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی آدم سے اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا جو ہماری اور تمام انسانوں کی ماں ہیں، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم ہی کے جسم کے ٹکڑے سے ہوئی ہے۔ حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ میں اس لیے اتنی وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کچھ ایسے فلسفی لوگ بھی دنیا میں آ گئے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو بھی الگ سے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، قرآن مجید اس کا انکار کر رہا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں اسی نفس سے، آدم کے نفس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ نفس کا مطلب ان کی باڈی سے، ان کے جسم سے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر نیند کو مسلط کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور جنت میں رکھا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشان ہوتے تھے جنت میں اکیلے، اگرچہ نعمتیں بہت تھیں مگر تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو گہری نیند سلا دیا اور ان کی دائیں پسلی کو نکالا اور اس سے اپنی طاقت اور قدرت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زوجہ کو، ان کی بیوی کو بنایا گیا۔ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ کر حیران ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تمہاری زوجہ ہیں اور ان سے آگے تمہاری نسل چلے گی۔ تو اگرچہ یہ واقعہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ تم ان کا انکار کرو اور نہ ان کی تصدیق کرو۔ تو علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اگر کوئی ایسا مضمون ہے جو ہماری شریعت کے تعلیمات کے منافی نہیں ہے اور بلکہ ہماری شریعت نے جو باتیں بیان کی ان سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، تو پھر ان کتابوں کے مضمون کو آگے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں دوسرا جو ہمیں معلومات ملی اس واقعے سے وہ کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے، اور یعنی عورت مرد کے جسم کا ایک حصہ ہے، اسی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے تو یہ اس کی فطرت میں اب قیامت تک یہ صفت رہے گی۔ مرد کی فطرت میں بھی عورت کی طرف میلان رہے گا کیونکہ اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور عورت کی فطرت میں بھی مرد کی طرف میلان رہے گا کیونکہ عورت کو بھی اللہ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں جب تک یہ دونوں آپس میں ملیں گے نہیں، یہ دونوں ادھورے رہیں گے۔ آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے، آپ سے کوئی قیمتی چیز چھین لی جائے نا، تو آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ہی جسم سے اللہ نے عورت کو بنایا، تو اس لیے مرد کی فطرت کیا ہے، وہ ہمیشہ عورت سے ملاپ کا طلبگار رہتا ہے، اور عورت ہمیشہ مرد کے باہوں میں سکون محسوس کرتی ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، آپ کے نظریات کتنا ہی بدل جائیں، لیکن فطرت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جبڑے میں اللہ نے چبانے کے لیے دانت رکھے تھے، اس لیے کہ یہ چبا کے کھائیں۔ سائنس کتنی ترقی کر جائے، آپ کھانے کا وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہزاروں سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ لوگوں کو گلوکوز کی بوتلوں پہ چلانا شروع کر دیں گے، بھی سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے لہذا اب ہم وہ جو پروسیس ایک نیچرل ہے چبا کے نگلنا اور وہ کھانا، وہ پروسیس سے ہم اب اجتناب کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کی جو بنیاد ہے، جو اس کے خمیر میں اور اس کی جینز میں جو چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں تیسری بات اس واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ زندگی جب بھی گزاریں گے تو ان کی زندگی ادھوری ہوگی، جب تک ملیں گے نہیں ان کی زندگی میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اشکال کیا جاتا ہے، بعض لوگ جو تعدد زوجات کے مخالف ہیں وہ اکثر یہ ایک اشکال کرتے ہیں کہ اگر مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ نیچرل ہے اور فطری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ یعنی انسانیت کی جب ابتدا کی ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے 4 بیویاں کیوں پیدا نہیں کی؟ اس لیے کہ جب انسان کی ابتدا ہو رہی ہے اس وقت تو وہ تمام یعنی فطرت پہ پیدا کیا جائے گا نا، اس کو تو اس میں تو تمام فطری چیزوں کی بھرپور رعایت کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے اس اشکال کا جواب یہ، آج کل بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اور تعدد زوجات کی نفی کے لیے
اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ مرد کی فطرت ہے، یہ تو سائنسدان بھی اور ڈاکٹر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے لیے اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھی جاتی تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جتنے آگے انسان پیدا ہونے ہیں وہ سب اوپر جا کر ایک باپ اور ایک ماں پہ جمع نہ ہوتے، بلکہ ان کی کیا ہوتا کہ باپ سب کا ایک ہوتا مگر مائیں الگ الگ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ حکمت حاصل نہ ہوتی۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے نا کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تمہاری ماں بھی سب کی ایک ہے اور باپ بھی سب کا ایک ہے۔ تو یہ ایک ایسی اخوت ہے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام اوپر جا کر ایک مرد اور ایک عورت پر جمع ہو جائیں۔ تو اس حکمت کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک زوجہ کو پیدا کیا ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوئی، جو چوتھا سبق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے اور شیطان سے بھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان نے توبہ نہیں کی۔ تو ہمیں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہم پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ندامت کے آنسو بہائیں گے اور اللہ کے سامنے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہی مقام عطا فرما دے گا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، فرمایا آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تو اللہ نے ان کو وہی مقام عطا فرما دیا جو غلطی کرنے سے پہلے تھا۔ اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی، مگر شیطان اس غلطی پر نہ صرف یہ کہ اکڑ گیا بلکہ آج تک اکڑا ہوا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے اس میں جو حسد کا مادہ پیدا ہوا اس سے وہ جرائم پہ جرائم کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی خطا پہ توبہ نہیں کرتے تو آپ کی وہ غلطی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ اس میں اور آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کے اس غلطی کی تلافی کر لینی چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کیوں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی امیدیں ہو جائے کہ اس توبہ کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ اگر توبہ آپ نے نہیں کی تو پھر وہی حشر ہوگا جو شیطان کا حشر ہوا۔ تو جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بات ہمیں اس سے پتہ چلی اس واقعے سے کہ آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، مگر ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کون سے الفاظ میں استعمال کروں، کن الفاظ سے دعا مانگوں۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اور ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وہ کلمات تھے، دوسرے مقام پہ آتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم دونوں سے اپنی جان پہ ظلم ہوا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کی علماء نے ایک مثال دی ہے، ایسے کہ جیسے آپ کے کسی نوکر سے غلطی ہو جائے، خادم سے غلطی ہو جائے، اب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو ندامت ہے، لیکن وہ آپ کے روب اور جلال کی وجہ سے کپ کپا رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ایکسکیوز کیسے کروں، میں معافی کیسے مانگوں۔ تو آپ اسے خود کہہ دیتے ہیں بھائی تم یوں اپنی زبان سے کہہ دو کہ آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو وہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو دہرا لیتا ہے، یہ دہرانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس کی دنیا میں بھی مثال ملتی ہے کہ ہم جب کسی شخص کو غلطی کی تلافی کروانا چاہتے ہیں تو ہم اسے بعض دفعہ خود الفاظ بتا دیتے ہیں، ہم اسے خود کہتے ہیں بھائی ان الفاظ کے ساتھ آپ اپلیکیشن لکھیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ درخواست لکھیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص دل سے ندامت ہو اس سے اپنی غلطی پر اور وہ چاہتا ہو کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو الفاظ سکھا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ اسے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً تسلیم کیا اور سجدہ کر لیا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس سے بہتر مخلوق نہیں ہو سکتی، لیکن شیطان کی طبیعت میں شر کا غلبہ، لہذا شیطان نے انکار کر دیا اور
اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور پھر اسی جیلسی میں آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا کہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، اللہ کے دربار سے نکلوایا ہے، تو میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ شیطان نے قسمیں اٹھا کے، وہ انشاءاللہ جب ہم ان رکوع تک پہنچیں گے تو پھر اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے، قسمیں اٹھائیں شیطان نے کہ پہلے تو اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک اے اللہ تو زندگی دے، اور پھر قسمیں اٹھائیں کہ لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، ہر طرف سے ان کو حملہ کروں گا، ان پر حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے مگر ان میں سے اکثر لوگ تیری نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی تیری شکر گزاری نہیں کریں گے اور تیری ناشکری کریں گے، تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تیری مرضی کے خلاف استعمال کریں گے، میں ایسا بنا کے جاؤں گا ان کو۔ تو اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی، بھائی ٹھیک ہے مقابلہ ہے، تو جا تو مقابلہ کر، تو گمراہ کرنے کی کوشش کر، میں پیغمبروں کو بھیجوں گا جو ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں گے۔ اور پھر اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ جس سے گناہ ہو گیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ اے شیطان تو نے اگر ان انسانوں میں سے کسی کو بہکا کے گناہ کروا بھی لیا تو میرا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے جو ندامت کے آنسو بہائے گا اور پھر اللہ سے معافی مانگے گا، میں اس کو ایسے ہی معاف کروں گا جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا ہے، اور ان میں کچھ بندے میرے ایسے ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جنگ ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو اس کا بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ مقابلہ شیطان سے قیامت تک ہوتا رہے گا، اور نفس اور شیطان سے ہماری لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی۔ جو اس جنگ میں جیت جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ہار جائیں گے وہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، تو اللہ نے جو سزا دی ہے جنت سے تو بعد میں نکالا ہے۔ سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے؟ ان سے لباس چھین لیا اور برہنہ ہو گئے، اور ان کو اس کا اتنا احساس ہوا کہ وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے یہ عیب برداشت نہیں کیا، اور اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ تو اس سے ہمیں لباس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی جسم کو ڈھانپنا یہ نعمت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہارے جسم کے جو عیب دار حصے ہیں ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو لباس میں انسان کی زینت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رکھنا انسان کو زمین میں تھا تو یہ خطا ہوئی، کروائی گئی ان سے، اور اس میں بھی حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے کہ بھئی غلطی ایسے ہوتی ہے اور اس کی تلافی ایسے ہوتی ہے، اور شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے۔ اور یہ بھی مل جائے کہ تمہارا یہ سبق بھی مل جائے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے، تاکہ ہمیں دوبارہ اس جنت کی طرف جانے کی رغبت ہو۔ اور یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا تو گیا، مگر زمین میں جو رکھا گیا وہ غلطی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، اللہ نے ان کو دوبارہ منتخب کیا اور ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی کے جرم کو معاف کر دیا جاتا ہے تو اس کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر زمین پہ آنا سزا کی وجہ سے ہے، زمین پہ رہنا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے واپس انہیں دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد زمین پر بس رہی ہے یہ اس غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اس حکمت اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ انسان کو آزمانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے تو گئے ہو، اب جاؤ گے اس وقت جب غلطیوں سے پاک ہو گئے۔ اگر غلطیاں کرتے رہے تو تمہارا اس جنت میں داخلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم ان غلطیوں سے پاک رہے یا غلطی کی مگر توبہ کر لی تو پھر تمہیں اسی جنت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جائیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ یہ سبق سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک اور سبق ہمیں اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ انسان کی فضیلت کی اصل وجہ علم ہے، علم۔ دیکھیں فرشتوں کو بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو اس کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مادہ چاہیے ہوگا۔ مادہ کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، تو جس کے پاس کم ہوگا وہ زیادہ والے سے لڑے گا وسائل حاصل کرنے کے لیے۔ تبھی تو کہا تھا نا کہ یہ لڑیں گے آپس میں، خون خرابہ کریں گے وسائل زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا کہ آدم کو تم پر فضیلت ہے، اور بنیاد اس کی کیا بنائی گئی؟ علم۔ یہ ان چیزوں کے خواص جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں جو فضیلت کی چیز ہے وہ جسم نہیں ہے، باڈی نہیں ہے کہ آپ کو کس میٹیریل سے بنایا جا رہا ہے،
بلکہ وہ ہے آپ کے اندر صلاحیت کن چیزوں کی ہے. اگر آپ کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ کو علم دوسروں سے زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں آپ کو دوسروں پر فضیلت ہے. تو فرشتوں پر بھی جو انسان کو فضیلت دی گئی وہ انسان کے میٹیریل کی بنیاد پہ نہیں ہے. میٹیریل تو ان کا اچھا ہے, ہمارا خراب ہے, اور شیطان کا بھی ہم سے اچھا ہے. ہمیں جو فضیلت دی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر دی گئی ہے. اور ایک آخری بات اس رکوع سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ بہت اہم, وہ یہ کہ کسی کو بھی کوئی کام سونپنے کے لیے اور کوئی ذمہ داری دینے کے لیے یہ ضروری ہے یہ دیکھا جائے کہ اس میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. اس کا محض اچھا ہونا یا نیک ہونا کافی نہیں ہے. نیکی میں فرشتے انسانوں سے بہت آگے ہیں. کیا مطلب؟ زمین پہ خلافت کے لیے جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ اس میں ہے, اگرچہ عبادت کا مادہ اس کے اندر کم ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنا جانشین کسی کو بنائیں, چاہے کوئی آپ کے خانقاہ ہے, تصوف میں آپ کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, یا آپ علم میں اپنا کسی کو نائب بنانا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز میں آپ, حکومت میں آپ کسی کو صدر جو ہے نا اپنا نائب کسی کو بنانا چاہتا ہے, تو اس میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یا نہیں, بلکہ اس میں جو زیادہ اہمیت ہے جس چیز کی وہ یہ کہ اس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 اللہ